السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البروج کی آیت نمبر 1 تا 7۔ مظلوم کتنا طاقتور ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ مظلوم کی فریاد سیدھی عرش پر جاتی ہے، اور عرش والا کتنا طاقتور ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی طرف، اور پھر دیکھتے ہیں کہ مظلوم کی فریاد کیسے عرش پہ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، والسماء قسم ہے آسمان کی، واو قسمیہ ہے، ذات والی، آسمان عربی میں مؤنث ہے اسی لیے لفظ ذات آیا ہے۔ بروج برج کی جمع ہے، وہ چیز جو نمایاں ہو اسے برج کہتے ہیں۔ جیسے قلعوں کی حفاظت کے لیے ان کی دیواروں پر برج بنے ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کر پہرے دار نگرانی کرتے ہیں، اسی طرح آسمان میں بھی ایسے ستارے ہیں، ایسے برج ہیں جو بڑے روشن اور نمایاں ہوتے ہیں، جہاں سے آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ والسماء ذات البروج، میناروں والے آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود، اور الیوم دن کی، الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، وشاہد اور شاہد کی قسم، دیکھنے والے کی قسم، حاضر ہونے والے کی قسم۔ ومشہود، اور جہاں حاضری ہوگی جس کو دیکھے گا اس کی قسم۔ وشاہد ومشہود، اور شاہد اور مشہود کی، قیامت کے دن حاضر ہونے والے کی قسم، اور وہاں جن جن چیزوں کا مشاہدہ کرے گا اس کی قسم۔ یہ تین قسمیں اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک برجوں والے آسمان کی، دوسری قیامت کے دن کی، اور تیسری شاہد اور مشہود کی۔ جواب قسم کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ قتل، یہ لفظ قاتلہ سے مجہول ہے۔ قاتلہ اس نے قتل کیا، قتل وہ قتل کر دیا گیا، وہ ہلاک کر دیا۔ کون قتل کر دیا گیا؟ اصحاب الاخدود، اخدود کہتے ہیں خندق کو۔ اخدود کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو یہ بطور جمع استعمال ہو رہا ہے، اصحاب الاخدود خندقوں والے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، ہلاک ہو گئے خندقوں والے۔ النار ذات الوقود، خندقیں کیسی؟ النار صفت ہے اخدود کی، اخدود النار، خندقیں آگ والی، آگ کی خندقیں، اور آگ کیسی؟ ذات والی۔ آگ چونکہ عربی میں مؤنث ہے اسی لیے لفظ ذات آیا ہے، مذکر کے لیے ذی آتا ہے۔ الوقود ایندھن، النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ۔ آگ عموماً ایندھن والی ہوتی ہے، اس میں وقود کا اضافہ کر کے آگ کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ النار ذات الوقود، بہت ایندھن والی آگ۔ اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ یمن کے علاقے نجران میں ایک یہودی بادشاہ تھا جس نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے حق کا انکار کر دیا اور حق کو ماننے والے مسلمانوں کو خندقیں کھود کر اس میں جلا دیا، اور پھر اوپر بیٹھ کر اس منظر کا نظارہ بھی کرتے رہے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ یہ اصحاب الاخدود خندقوں والے مارے گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ علیہا، دو لفظ ہیں علا اور ہا، علا پر، ہا ان، علیہا ان پر، ان خندقوں پر، قعود بیٹھنے والے، قائد ان کی جمع ہے قعود۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وَهُمْ اور وہ، عَلَى پر، ما جو، یفعلون فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، یفعلون جمع ہے، ما یفعلون جو وہ کرتے، بالمؤمنین
المومنین مومن، بالمومنین مومنوں کے ساتھ، ما یفعلون بالمومنین جو وہ کرتے تھے مومنوں کے ساتھ، شہود یہ شاہد کی جمع ہے، شاہد دیکھنے والا، شہود دیکھنے والے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شہود، اور وہ شاہد تھے اس پر جو وہ مومنوں سے کرتے تھے، جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ مظلوم بڑا طاقتور ہے، ہم تو سمجھتے ہیں مظلوم بڑا کمزور ہے، لیکن مظلوم کی فریاد ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے۔ مظلوم کی فریاد سے بچنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے وہ جن کو کلمہ پڑھنے کی بتاش چلا دیا گیا، بظاہر وہ کتنے کمزور تھے، اور بادشاہ کتنا طاقتور، ان کو خندقوں میں ڈال کر جلا رہا ہے، پھر اوپر بیٹھ کر اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس کو یہ اندازہ نہیں مظلوم کی فریاد جہاں پہنچی ہے وہ کتنا طاقتور ہے۔ اس نے قسمیں اٹھا کے فرما دیا کہ یہ اصحاب الاخدود ہلاک ہو گئے، برباد ہو کہ قسم اور جواب قسم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ پہلی قسم اٹھائی گئی ہے والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، جیسے کسی قلعے کی چار دیواری کے اوپر برج بنے ہوتے ہیں جہاں سے اس قلعے کی نگرانی کی جاتی ہے، ایسے ہی آسمان کے اندر برج ہے جہاں سے آسمان کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں فرشتے متعین ہوتے ہیں، آسمان کی طرف جانے والے شیاطین کو پتھر مارتے ہیں اور ان کو بھگا دیتے ہیں۔ جیسے آسمان کی نگرانی ہو رہی ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، اور جن مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے ان پر بھی اللہ کی نظر ہے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے ان پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ پھر قسم اٹھائی والیوم الموعود، قیامت کے دن کی قسم، قیامت قائم ہونی ہے، وہاں اللہ کا دربار لگنا ہے، ترازو لگ جانا ہے، تمام لوگوں کے دفتر کھل جانے ہیں، ادھر جنت بھی ہوگی اور دوسری طرف جہنم بھی ٹھاٹھے مار رہی ہوگی۔ جب وہاں دفتر کھلے گے، حساب کھلے گے، تیسری قسم اٹھائی شاہد کی اور مشہود کی، کہ وہاں سب لوگوں نے پیش ہونا ہے، جب ہر ایک کی نگرانی ہو رہی ہے اور قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اور سب نے، ظالم نے بھی پیش ہونا ہے اور مظلوم نے بھی پیش ہونا ہے، تو پھر بتائیے کیا ظالم بچ سکتا ہے؟ مارا نہیں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے، پکڑے گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو نہ مت سمجھے کہ میں کمزور ہوں، وہ بڑا طاقتور ہے، اس کے ساتھ اللہ کی قوت ہے، مظلوم ظالم کبھی بچ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس سے بچیے، کسی پر ظلم نہ کیجیے۔ وما توفیقی الا باللہ، السلام۔